اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ رواۃ کامل الزیارہ کہ کامل الزیارہ کتاب مؤلف لجمع الزیارات ومؤلفہ هو الثقۃ الجلیل جعفر ابن محمد ابن قولوہ الذی هو من اعلام المتقدمین۔ بات ہماری چل رہی تھی توثیقات عامہ کے متعلق، ہے نا؟ تو توثیقات عامہ کی جب بھی گفتگو آئے سب سے پہلے اس کی تعریف کہ توثیقات عامہ کسے کہتے ہیں۔ توثیقات عامہ یہ کہ کسی عام جو طریق ہو، عام جو سند ہو، اس کی توثیق، یعنی یہ کہا جائے کہ جو بھی اس سلسلہ سند میں واقع ہو وہ میرے نزدیک موثق ہے۔ تو اس کی سب سے جو ابرز مثال دی جاتی ہے وہ رواۃ اس میں تفسیر علی ابن ابراہیم قمی کے حوالے سے، ٹھیک ہے، کہ جو بھی اس کی سلسلہ سند واقع ہو وہ سب کے سب جو کیا ہے موثق ہے۔ اچھا، اس کے انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک ایسی بحث ہے کہ جس سے آپ چشم پوشی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اگر یہ ثابت ہے تو اس سے کتنے روات کی وہ ساخت ہو جاتی ہے؟ 260 راویوں کی وثاقت ثابت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلی مثال ہے تفسیر ابن ابراہیم کی۔ دوسری مثال جو کیا ہے وہ رواۃ کامل زیارہ، جو بھی کامل زیارہ کے سلسلے میں واقع ہیں، ٹھیک ہے، اس میں اگر کوئی اس میں واقع ہو تو وہ کیا ہے؟ موثق ہے، واضح انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے اب اس کتاب کو متعلق یہ کتاب ہے کیا؟ ظاہر سی بات ہے، اگر زیارت کے موضوع پہ کام کرنا ہے، زیارت کے عنوان پہ کچھ پڑھنا ہے، کہیں مجلس پڑھنی ہے، کوئی محاضرہ دینا، تو بہترین کتاب جو ہے یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ کامل زیارہ کا مطالعہ کرے۔ اس میں ایک سے ایک جو ہے وہ روایتیں آپ کو مل جائیں گی زیارت کی عظمت اور فضیلت کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ جعفر ابن قولوہ، جعفر ابن محمد ابن قولوہ القمی، ان کی جو کتاب ہے یہ واضح انشاءاللہ۔ اور جس طریقے سے کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ علی ابن ابراہیم نے مقدمے میں ایک بات لکھی ہے، اور گرچہ ان کا مقدمہ طویل تھا، اس مقدمے میں ایک بات لکھی جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اپنے سلسلے میں جو بھی راوی ہیں ان سب کو موثق جانتے ہیں۔ تو یہ رواۃ کامل زیارہ سب کے سب موثق ہیں، یہ کہاں سے سمجھ میں آیا؟ جو کہہ رہے یہ بھی ان کی کتاب کے مقدمے سے سمجھ میں آیا۔ کس کے؟ کامل زیارہ کے۔ بس فرق کیا ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب مقدمہ طویل لکھا تھا، انہوں نے اپنی کتاب مقدمہ جو ہے صغیر لکھا ہے، چھوٹا سا مقدمہ ہے، واضح انشاءاللہ۔ اب آئیے، اب ان کے یعنی رواۃ کامل زیارہ کی وثاقت اور عدم وثاقت کے حوالے سے اقوال۔ سب سے پہلا قول کیا ہے؟ سب سے پہلا قول کہ جس کی سید خوئی نے بھی مطلب ابتدا میں، ٹھیک ہے، کیا ہے، اس کی تائید کی تھی، کیا کہ جو بھی کامل زیارہ کے راوی ہیں وہ سب کے سب موثق ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک نظریہ۔ دوسرا نظریہ کیا ہے؟ کہہ رہے کہ نہیں، انہوں نے جو عبارت لکھی ہے مقدمے میں، اس سے یہ کہاں سمجھ میں آ رہا ہے کہ سب کے سب موثق ہیں، بلکہ ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ فقط جو رواۃ مباشرین ہیں، سنیے گا، تفسیر قمی کے بارے میں کہا جائے نہیں، اس کے بارے تفسیر قمی کے بارے میں وہ آخری عمر تک باقی رہے سید خوئی، وہاں پہ انہوں نے تراجع نہیں کی، مراجعہ نہیں کرنا نظریے سے، وہ آخری عمر تک اس نظریے پہ قائم رہے کہ اس کے جو بھی راوی ہیں سب کے سب موثق ہیں۔ ہاں، بلکہ ابھی ہم انشاءاللہ ایک بحث آئے گی کہ آخر کیوں سید خوئی نے جو ہے وہ اپنے آخری عمر میں اس رواۃ کامل زیارہ سے تراجع کر لیا، اس نظریے سے پلٹ گئے، جبکہ علی ابن ابراہیم کی جو تفسیر ہے اس کے متعلق جو کیا نہیں پلٹے، آخر عمر تک باقی رہے۔ اب انشاءاللہ ایک گفتگو آئے گی، لیکن فی الحال آپ اس کو سمجھیے کہ سب سے پہلا نظریہ کیا ہے کہ رواۃ کامل زیارہ کلہم ثقات، بس انشاءاللہ۔ ہاں، دوسرا نظریہ کیا ہے کہ نہیں، اور رواۃ کامل زیارہ المباشرین فقط ہم ثقات، کہ جو فقط جو کہ مباشرین ہیں، جنہوں نے ان سے مباشرتاً حدیثوں کو نقل کیا ہے، وہ موثق ہیں، باقی بارے میں پتہ نہیں ہے۔ جیسے ایک جماعت تفسیر قمی کے بارے میں بھی تھی نا، جی کہی تھی، آج انشاءاللہ۔ ہاں، ایک اور نظریہ کیا ہے؟ ایک اور نظریہ جس کے حوالے سے انہوں نے لکھا کہ یہ سیستانی کا نظریہ ہے، وہ کیا؟ وہ یہ کہ نہیں، حتیٰ کہ جو مباشرین ہیں کامل زیارت کے راوی، ان کی بھی وثاقت جو کہ ان کے نزدیک ثابت نہیں ہے، واضح انشاءاللہ۔ تو تین نظریے ہو گئے، سب کے سب ثقہ، فقط مباشرین ثقہ، اور تیسرا نظریہ کیا ہے کہ کوئی بھی ثقہ نہیں ہے۔ یعنی کہ مطلب یہ نہیں کہ سب کے سب ضعیف ہو گئے، کہنے کا مقصد کیا ہے؟ اس چیز کو بیس بنا کر آپ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ کامل زیارہ کے راوی ہیں لہذا یہ موثق ہوں گے۔ ہاں، یہ بات ہے، یہ نہیں کہ مطلب سب کے سب ضعیف ہیں،
نہیں کہہ رہے کہ اس چیز کو بیس بنا کر کہ چونکہ یہ ہاں راوی کامل زیارہ ہیں لہذا موثق ہے، نہیں ایسا نہیں ہے. واضح ان شاء اللہ. جی اب آئیے کہ انہوں نے کیا اختیار کیا ہے شیخ باقر الوانی نے. ٹھیک ہے. میرے خیال سے انہوں نے اختیار جی کتاب ختم کر کے چائے پینے چلیں گے ان کے ہاں انہوں نے اختیار کیا ہے فقط مباشرین کے. دیکھیے انشاءاللہ کریں کامل الزیارہ کتاب المؤلف نجم الزیارات. یہ کیسی کتاب ہے؟ دیکھیں قدیم ترین کتاب ہے. واضح ہاں تمام ائمہ معصومین کی زیارتوں کو جمع کیا گیا اس میں. وہ مؤلف هو ثقۃ الجلیل جعفر بن محمد بن قولوہ الذی هو من اعلامنا المتقدمین. ہمارے متقدمین کے میں سے ہیں، یہ بڑے عالم دین گزرے ہیں. وقد ذکر هذا الشیخ الجلیل لکتاب مقدمۃ صغیرہ. انہوں نے اپنی کتاب کے لیے ایک چھوٹا سا مقدمہ لکھا ہے. ذکر ضمنها العبارۃ التالیہ. ٹھیک ہے ذکر ضمنها العبارۃ التالیہ. اور اس مقدمے میں انہوں نے ایک کیا لکھا، ایک یہ عبارت لکھی کہ جس عبارت سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اپنے کتاب کے جتنے بھی راوی ہیں سب کے وثاقت کے قائل ہیں. وہ عبارت کیا سنیے گا. عبارت یہ ہے وقد علمنا بأن لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره. ٹھیک ہے ولكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال. ٹھیک ہے اس عبارت سے سمجھ میں آ رہا ہے کیا انہوں نے کیا کہا. دیکھیں کہتے ہیں وقد علمنا بأن لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى کہ ہم نے اس بات کو جانا کہ ہم نے کیا ہے اس کتاب میں اس چیز کو نہیں مطلب یہ طریقہ نہیں اپنایا کہ جو بھی ہمیں جہاں سے مل جائے ہم اس کو کیا کریں گے نقل کر دیں گے. یعنی زیارت کے باب میں جو بھی ہمیں مل جائے ہم اس کو ذکر کرنے نہیں، ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے. ولا فی غیرہ اور مطلب اس معنی میں زیارت کے معنی میں زیارت کے علاوہ اور کسی معنی میں کچھ بھی مل جائے ہم اس کو ڈال دیں اپنی کتاب میں، نہیں ہمارا یہ طریقہ وتیرہ نہیں تھا. لیکن ما وقع لنا من جهة الثقات من اصحابنا ہم نے اس کتاب میں انہی چیزوں کو ذکر کیا ہے کہ جو ہمیں اصحاب ثقات سے ملا ہے. واضح انشاءاللہ. ہاں اور پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں رحمهم اللہ برحمتہ ان سب پر اللہ کی خاص رحمت ہو. ولا اخرجت فی حدیثا روی عن شذاذ من الرجال اور ہم نے اس کتاب میں وہ جو شاذ و نادر روایتیں ہیں ہے نا اس کو ہم نے ذکر نہیں کیا ہے. تو اس بات سے کیا سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو بھی مطلب انہوں نے جو بھی ذکر کیا سب موثقین سے ذکر کیا سب کے سب موثق ہیں. بتا دوں انشاءاللہ. وقد استفاد الشیخ النوری فی کتاب مستدرک الوسائل جلد 3 صفحہ 522 ان ابن قولوہ یقصد توثیق و خصوص من یروی عنہ بالمباشرہ. دیکھیے تو ایک تو نظریہ کیا ہو گیا کہ جو بھی روات کامل زیارہ ہے وہ سب کے سب موثق ہے. شیخ نوری کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے کہ نہیں اس عبارت سے یہ سمجھ میں آتا ہے. انہوں نے کیا کہا کہ لیکن ما وقع لنا من جهة الثقات من اصحابنا. تو شیخ نوری یہ کہہ رہے کہ نہیں یہاں پر وہ اس حوالے سے اس صدد میں ہیں کیا کہ فقط روات مباشرین کو وہ موثق جانتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے جو غیر مباشر ہیں ان کی وثاقت کو یہ نہیں کہتے. مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مضعیف ہیں ان کے نزدیک، یعنی ان سے الگ سے کلام کیا جائے گا ان کے متعلق، یعنی ان کو کامل زیارہ کے بیس پر موثق نہیں جانا جائے گا. یہ کہنا موثق ہے انشاءاللہ. جی اچھا اس میں تفسیر قمی میں جو شیخ باقر الوانی ہے اس میں قائل تھے کہ مباشر اور غیر مباشر دونوں کے قائل تھے. اس میں کیوں نہیں ہے، کیا فرق ہے اس میں خالی مباشر کے قائل ہے؟ ہاں جو کہ مطلب جو وہاں پہ آگے ذکر کریں گے جو کہ ان کی جو بات تھی وہ بالکل صریح تھی. اور اس کا انہوں نے جو ہے وہ امام کے زمانے کے تھے نا، یہ بھی تو قولی سنیے نا اس باقاعدہ وہ کہیں گے بھی آگے چل کے یہ بات ہے اس کا جواب بھی دیں گے کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر صریح لکھا تھا کہ ہم نے اس چیز میں نحن ذاکرون و مخبرون. ٹھیک ہے ہم نے باقاعدہ ذکر کیا ہے خبر دی آپ کو ان سے کہ جو ہم ما ورد لنا من ثقاتنا جو کچھ ہمارے ثقات سے ہم تک پہنچا ہے باقاعدہ طور پر صریح لکھا یہاں پہ. لیکن یہاں پر دیکھیے یہاں یہ احتمال بنتا ہے شیخ نوری نے جو کہا ہے یہ پڑھ کے بھی سمجھ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے کہ مباشرین کی بھی کہہ سکتے ہیں. وقد بلغ بعد الاستقراء 31 شیخا. ٹھیک ہے اچھا جب ہم نے یہ دیکھا کہ یہ کتنے لوگ ہیں کہ جو ان مباشر ہیں انہوں نے جس حدیث نقل کی ہے کامل زیارہ میں تو یہ کتنے ہیں 31 لوگ ہیں.
انشاءاللہ. تو 31 کی تو وثاقت جو ہے وہ کیا ہے ان کے نزدیک مباشرتاً ہے. وفہم صاحب الوسائل منها کونہ بصدد توثیق جمیع مشائخہ. اب دیکھیے یہ صاحب وسائل کیا سمجھے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس عبارت سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں کہ ابن قلوہ اپنے جتنے بھی راوی ہیں کامل زیارہ کے سب وثاقت کے قائل ہیں. بات انشاءاللہ دو نظریہ ہو گیا. ومن اختار ذلك ايضا السید الخوئی علی ما فی المعجم رجال الحدیث. ٹھیک ہے، غیر کہ اسی نظریے کو سید خوئی نے بھی اپنی کتاب میں اختیار کیا. کون سے نظریے کو؟ یہ سب کے مباشر والے کو نہیں، سب کے سب. یہ دوسرا ہو گیا نا، اشارہ قریب کی طرف ہوتا ہے. جمیع المشائخ، زمین مشائخ کو سید خوئی بھی سمجھے ہیں، لہٰذا انہوں نے اپنی کتاب معجم میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 50 پر اس بات کو ذکر کیا کہ حیث ذهب الى ان كل من ورد في اسانید کامل زیارہ فهو ثقۃ. اور انشاءاللہ نے واقعہ جملہ کہا کہ جو بھی اسانید کامل زیارہ میں واقع ہے وہ کیا ہے؟ موثق ہے. مگر یہ الا اذا اورز بتضعیف من قبل الاخرین طبقا لضابط الكل من كل توثیق فی کل توثیق حیث یؤخذ به بشرط عدم المعارضۃ بتضعیف. مگر یہ کہ وہ جو ایک قاعدہ ہے وثاقت میں کیا کہ وثاقت کسی کے قائل ہوں گے کہ جس کے کوئی معارضے میں، جس کے مقابل میں کوئی اس کو تضعیف نہ کر رہا ہو. جیسا کہ کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ سید خوئی کا نظریہ تفسیر قمی کے بارے میں یہی ہے کہ سب کے سب موثق ہیں جب تک کہ کسی راوی کو ضعیف نہیں ٹھہرایا کس نے، نجاشی اور شیخ طوسی نے. تو یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ جو بھی اسانید کامل زیارہ میں واقع ہے وہ سب کے سب موثق ہیں، مگر یہ کہ نجاشی اور شیخ طوسی نے اس کی کیا ہے تضعیف نہ کی. تو پھر یہ تعارض کی بات آ جائے گی، پھر وہاں پر تساقط ہو جائے گا، یہ کہ ہم نے اختیار کریں گے. وہ بنا ان علی حاضر رائے سوف تثبت وثاقت و ثلاثمئہ و ثمانیہ و ثمانون راویا علی ما قیل. اب اگر اس بات کو آپ اپناتے ہیں، اس نظریے کو اختیار کرتے ہیں، کس نظریے کو؟ مباشر غیر مباشر دونوں. ہاں یعنی مطلقاً سب کے سب جمیع. تو اس سے کیا ہے 388 یعنی اس سے بھی زیادہ ہو جائیں گے. 260 اس میں 388 راوی کیا ہیں موثق ہو جائیں گے. یہ یہاں دیکھیے یہ 3 نمبر ہوا. 3 نمبر دیکھیے اس پر علامہ عقیل کے اوپر جو 3 نمبر لکھا ہوا حاشیہ. تو حاشیہ خلاصہ یہی ہے کہ سید خوئی نے سمجھ رہے فی بدایت امری یعنی اپنی زندگی کے ابتدا میں یہی تھا، یہی ان کا نظریہ تھا کہ وہ جمیع روات کامل زیارہ کو موثق مانتے تھے، گرچہ آخر میں انہوں نے تراجع کر لیا ہے. ٹھیک ہے، پھر آخر میں مباشر کی طرف آ گیا. جی وَيَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّ اسْتِفَادَةُ تَوْثِيقُ جَمِيعِ الرِّوَایَاتِ أَمْرٌ مُشْکِلٌ جِدًّا. یہ رد کر رہے کون؟ شیخ باقر اس نظریے کو کیا کہ جمیع روایات کیا ہے موثق ہے، کہ یہ ایک مشکل کام ہے. ٹھیک ہے، بل المناسب استفادۃ و توثیق خصوص المباشرین. بلکہ مناسب یہ ہے کہ آپ یہ کہیے کہ جن سے ٹھیک ہے ابن قلوہ نے مباشرتاً حدیثوں کو نقل کیا ہے وہ موثق ہیں، ان کی وہ وثاقت کے قائل ہیں، اور بقیہ کے نہیں ہے. بقیہ کے نہیں مطلب کیا؟ بقیہ کے بارے میں کیا ہے اس کے بارے میں دیکھا جائے شیخ طوسی، شیخ نجاشی اور باقی نے کیا کہا. سنیے، اس لیے کہ جس عبارت کو آپ بیس بنا کر کہہ رہے ہیں نا، معیار بنا رہے جس عبارت کو کہ اس سے جمیع روایت کی وثاقت ثابت ہو رہی ہے، کہہ رہے نہیں وہ زو مانا ہے. اس سے دیکھیے شیخ نوری نے سمجھا کہ فقط مباشرین ہے. آپ بھی پڑھی تو اس سے لگ رہا ہے باقاعدہ طور پر کہ مباشرین ہے. دیکھیں فإن العبارۃ المتقدمہ مجملۃ من هذه الناحیہ، کہ عبارت جو گزشتہ عبارت ہے، کون سی عبارت؟ جو اس میں کہیں مقدمے میں جو ابن قلوہ نے مقدمے میں ذکر کی ہے وہ کا مجمل ہے. اس سے یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ جمیع روایات کے موثق کی وثاقت قائل ہے، اور یہ بھی سمجھا فقط مباشرین کے قائل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مجمل ہے. اب جب والقد جب مجمل میں کیا ہوتا ہے؟ والقدر المتيقن منها اراده توثیق حصول المباشرین. اب جب اجمال پایا جا رہا ہے عبارت میں تو اس کے جو قدر متيقن کیا ہے کہ فقط جو کیا ہے مباشرین ہے، جو بات انشاءاللہ. ومما يؤكد ما نقول ان ابن قلوہ ذکر روات لا يعرف حتى ہوا. کہ ہماری بات کی تائید جو ہے وہ اس بات سے بھی ہو جاتی ہے. کس بات سے؟ کس بات کی تائید؟ نہیں، پہلے کس بات کی تائید؟ کہ فقط خصوص مباشرین کی وثاقت کے قائل ہیں، سب کے نہیں ہیں. ابن قلوہ اس بات سے بھی ہو جاتی ہے کیا کہ خود ابن قلوہ نے اپنی کتاب میں کامل زیارہ میں ایسے راویوں کا ذکر کیا ہے کہ جن کو وہ خود نہیں جانتے، ٹھیک ہے.
ہاں اب آپ ظاہر ہے کہ جن کے بارے میں وہ خود نہیں جانتے ہیں تو چل جائے گی ان کی وثاقت کا وہ ہونا. دیکھیے اب ہماری مطلب شواہد سنیے کہ کون کون سے راوی کا ذکر کس بار نہیں جانتے. ففی الحدیث الثالث من الباب الاول، باب اول کی جو تیسری حدیث ہے اس میں ابن خلوہ کیا کہتے ہیں، امن ذکرہ ان محمد ابن سنان ان محمد ابن علی رفعہ. یہ دیکھیے انہوں نے کیا کہ یہ جملہ ذکر کیا کیا کہ محمد ابن سنان اور محمد ابن علی، اور اس کے بعد سے انہوں نے رفع کر دیا اس کو آگے کی طرف. اب آگے کون ہے نہیں معلوم انشاءاللہ. اس طریقے سے چوتھی حدیث اسی باب اول میں، اس میں کیا فرماتے ہیں کہ ان بعض اصحابنا رفعہ، ہمارے بعض علماء سے، ٹھیک ہے، کہ جس کو رفع کیا اوپر کی طرف. اوپر کس کی طرف یہ ذکر نہیں کیا گیا. یا ان بعض اصحابنا، اس بعض اصحابنا میں کون داخل ہے نہیں معلوم ہے. ٹھیک ہے. وفی الحدیث الثانی من الباب الرابع یقول امن حدثہ، ٹھیک ہے، کہ جن سے حدیث کی گئی ہے. اب یہ کن سے حدیث کی گئی ہے وہ خود نہیں جانتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ اس طرح کی باتوں کا ذکر کرنا جس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ جن کو وہ نہیں جانتے، تو کیسے ان کی وثاقت جو ہے ثابت ہو سکتی ہے. بتا دو انشاءاللہ. ہونا کا موارد نخرہ من هذا القبیل کثیر. کہتے ہیں تو ہم نے 3-4 شواہد آپ کو پیش کیے. اس طرح کے بہت سارے مثالیں ہیں کہ جو اس بات کی شاہد بن سکتی ہیں کہ ابن خلوہ تمام مشائخ، تمام روات کامل زیارہ کے وثاقت کے قائل نہیں ہیں. انشاءاللہ. تو 2 نظریہ ہو گیا، خصوصاً مباشرین کی وثاقت یا پھر جمیع روات کی وثاقت. اب آئیے تیسرا نظریہ جس کے حوالے سے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس کے قائل جو کیا سید خوئی ہیں. اپنی کتاب قاعدہ لاضرر میں انہوں نے اس چیز کو ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے. اس میں کہ بل قد یقال بامکان ترقی و انکار و استفادہ توصیف مشایخ المباشرین ایضا، بلکہ اور ذرا ہم ترقی کریں، ٹھیک ہے، اور اس نظریے کے بھی قائل ہو سکتے ہیں جیسا کہ بعض علماء ہوئے ہیں. وہ کیا کہ حتیٰ کہ جو مباشرین ہیں ان کی بھی وثاقت جو کیا ثابت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. یعنی ایسا نہیں کہ سب کے سب ضعیف ہیں، یہ بات سمجھیے گا، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. ہاں ایسا نہیں ہے کہ ان کی ثابت، مطلب یہ کامل زیادہ جتنے نبی سب کے سب ضعیف ہو گئے، نہیں. بات یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ معیار کامل زیارہ کو بنا کے آپ سب کو موثق نہیں جان سکتے، حتیٰ کہ وہ جو 31 ہیں مباشرین ان کو بھی، یعنی ان کو اس لیے نہیں آپ موثق مانیں گے چونکہ یہ ہاں ابن خلوہ کے مباشر جو کیا ہیں شیخ ہیں. واضح انشاءاللہ. کیوں؟ اذ یحتمل، حالانکہ ایک نظریہ ہے یہ بھی، اذ یحتمل ان یکون مقصود من العبارۃ المتقدمہ، اس لیے کہ پہلی جو گزشتہ عبارت گزری ہے، کون سی عبارت؟ مقدمے والی ابن خلوہ کی، اس میں یہ بھی احتمال پایا جاتا ہے کہ ان لا نحیط بجمیع الروایات ولكن ننقل الروایات التي سجلها خصوص من لهم خبرویت بالحدیث ويعدون من نقاط. ہاں اس لیے کہ اس عبارت سے یہ بھی ایک سمجھا جا سکتا ہے کہ ابن خلوہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا ہے تمام کی تمام روایتوں کو اپنی کتاب میں جمع نہیں کر دیا ہے کہ جو زیارت کے باب میں ہوئی، نہیں، اس کے علاوہ بھی آپ کو روایتیں مل جائیں گی. ایک بات ٹھیک ہے. ولیکن بلکہ ہم کون سی روایت کو ذکر کر رہے ہیں؟ ہم ان روایتوں کو ذکر کر رہے ہیں کہ جن روایتوں کو ان علماء نے، ان راویوں نے ذکر کیا ہے کہ جو اس باب کے، اس منہج کے، ٹھیک ہے، اس فیلڈ کے کیا مانے جاتے ہیں؟ نقاد مانے جاتے ہیں، نقاد مانے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اسپیشلسٹ مانے جاتے ہیں. انشاءاللہ. تو ان سے جو حدیثیں ہم کو ملی ہیں ہم نے اس کو ذکر کیا ہے. تو کہاں سے ان سے وثاقت سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. حالانکہ یہ ایک الگ آبادی میں بات ہے، مطلب صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہم سخات ہونا کہا ہے انہوں نے، ہے نہیں، یہ احتمال ہے. وعلی ھذا یکون مراد من السخات الاشارۃ الی ذلک، اس بنا پر یہاں پر سخات سے مراد اس بات کی طرف اشارہ ہے. سخات سے مراد یہ نقاد ہے، اے الی نقاد الحدیث. واضح انشاءاللہ. ولا یرید ان یقول ماہرین، ہاں ولا، ہاں نقاد کہتے ہیں نقد کرنے والے کو، جہاں انہوں نے دیکھا کوئی اعتراض ہے اس حدیث میں اس کو ذکر نہیں کرتے اس طرح سے. ولا يريد ان يقول اني سجلت الروایات التي وردتنی من مشایخ الثقات، اور کہہ رہے کہ اس عبارت سے وہ یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو میرے موثق مشائخ نے مجھ کو حدیث سنائی ہے میں ان حدیثوں کو ذکر کر رہا ہوں. نہیں، ایسا انہوں نے نہیں کہا. بل يريد ان يقول اني ذكرت الروایات التي سجلها في كتبهم نقاد الحدیث، بلکہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نقاد حدیث نے
اپنی کتابوں میں جن حدیثوں کو ذکر کیا ہے حج زیارت کے باب میں ان حدیثوں کو ذکر کر رہا ہوں. الذین قد یکونون تارۃ من مشایخ مباشرین لہ واخری من مشایخ مشایخہ، کہ جو نقاد حدیث ہیں ہو سکتا ہے کبھی ان کے مباشر مشایخ ہوں اور کبھی غیر مباشر ہو سکتے ہیں، یعنی ان کے شیخ ہو سکتے ہیں. اب انشاءاللہ تو اس سے آپ یہ مت سمجھیے کہ وہ کیا ہے مباشرین کو کیا کر رہے ہیں موثق جان رہے ہیں. تو 3 نظریات ہو گئے. اب آئیے وہ جو بات تھی کیا کہ سید خوئی اولاً ابتدا میں کیا ہے قائل تھے جمیع روات کامل زیارہ کی وثاقت کے، پھر آخر عمر انہوں نے اسے تراجع کر لیا. ٹھیک ہے، تو سوال ہے ہاں لما تراجع السید الخوئی عن کامل زیارہ بالخصوص، کیوں سید خوئی نے تراجع کر لیا ٹھیک ہے کامل زیارہ کے جو سوقات تھے ہاں اس نظریے سے. خصوص بالخصوص یعنی کیا مطلب؟ بالخصوص یعنی کیا؟ یعنی جبکہ اس سے تراجع نہیں کیا، یہ بالخصوص اس بات کا اشارہ ہے کیا، یعنی روات تفسیر علی بن ابراہیم سے تراجع نہیں کیا، وہ آخری عمر تک باقی رہے، خاص طور سے اس سے انہوں نے کر لیا. تو یہ سوال ہے. سوال کیا ہے؟ اردو میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سید خوئی نے علی بن ابراہیم والی جو تفسیر اس کے جو روات ہیں ان کو کیوں ہمیشہ موثق جانا جب تک زندہ رہے اور ان سے کیوں تراجع کر لیا. یہ سوال تراجع سید الخوئی اخریات و حیات ہی ان استفادہ. ہاں تو اس کا جواب کیا ہے؟ پہلے وہ دے دیں خلاصے طور پر. جواب اس کا وہی ہے کہ چونکہ وہ ان کی جو عبارت ہے علی بن ابراہیم والی مقدمے میں وہ صاف طور پر بتا رہی ہے، اس میں کوئی اجمال وغیرہ نہیں پایا جاتا ہے، جبکہ ان کی عبارت میں کیا ہے اجمال پایا جاتا ہے. اس وجہ سے دیکھیے تراجع سید الخوئی اخریات حیات ہی ان استفادہ توثیق جمیع روایت کامل زیارہ، ٹھیک ہے اس سے تراجع کر لیا. وخصص ذلك بخصوص المباشرین، اور پھر کس نظریے قائل ہو گئے؟ اس نظریے قائل ہو گئے کہ کامل زیارہ کے ابن قلوہ نے جن سے مباشرتاً حدیث کو نقل کی ہے فقط وہ موثق ہوں گے. ٹھیک ہے جی. ولكنه لم يتراجع عن رجال تفسیر القمی، بالخصوص ہے، جبکہ روات تفسیر قمی سے تراجع نہیں کیا. تو ایسا سوال ہے کہ کیوں؟ وہ ہونا یخطر الى ذہن السؤال عن سبب تخصیص تراجع بکامل زیارہ. ایک سوال ہے کیوں جو ہے وہ فقط کامل زیارہ ہی سے انہوں نے تراجع کیا، تفسیر قمی سے کیوں نہیں کیا؟ جواب یہ ہے کہ ان ذلك من جہت ان القمی قال فی عبارته السابقہ. وجہ کیا ہے؟ ہاں وجہ یہ ہے کہ عبارت کا فرق ہے. انہوں نے جو مقدمے میں ذکر کیا ہے صاف طور پر سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نحن ذاکرون بما رواہ مشایخنا وثقاتنا عن الذین فرض اللہ تعالی. صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان سے ذکر کیا ہے کہ جن کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ہم پر فرض کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو عبارت ہے یدل علی ان الروات ثقات الی ان یصل الائمہ، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ تفسیر قمی میں علی بن ابراہیم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے ان راویوں سے ذکر کیا ہے حدیثوں کو کہ جو ہم جن سے ہم نے سنا ہے اور یہاں سے لے کر پورے ائمہ معصومین کی تک سب الی ان وصلوا الی الائمہ. ٹھیک ہے، یعنی ائمہ معصومین تک جب تک اس سے سب کے سب موثق ہیں. ٹھیک ہے، بینما مثل هذا التعبیر لم یرد کیا ہے فی عبارت ابن قلوہ، جبکہ یہ والی جو تعبیر ہے ابن قلوہ کی عبارت میں نہیں پائی جاتی ہے. واضح انشاءاللہ اس وجہ سے اس طرح بات واضح انشاءاللہ. اب آئیے توثیقات عامہ میں سے ایک اور بات ایک اور معیار یہ ہے کہ جو بھی نجاشی کے شیخ ہیں، ٹھیک ہے، مشائخ نجاشی سب کے سب ثقہ ہیں. ذکر النجاشی فی ترجمۃ بعض الروات ما یستفاد منہ عدم روایتہ عن الضعفاء. ٹھیک ہے، ہاں بعض روات کی ترجمے میں یعنی ان کی زندگی کے لکھنے میں انہوں نے نجاشی نے باقاعدہ ذکر کیا ہے کہ ہاں میں کبھی ضعفاء سے روایت نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو اس جملے کا مفہوم کیا ہوا؟ یہ تو منطوق کلام ہے. منطوق کلام یہ ہے کہ میں ضعفاء سے روایت نہیں کرتا. مطلب کیا ہے کہ ہمیشہ جو ہے موثق سے کرتا ہوں. اسے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ شیخ نجاشی خود اس بات کے دعوے دار ہیں کہ میں ہمیشہ روایت کس سے کرتا ہوں؟ موثق سے. ففی ترجمت محمد ابن عبید اللہ ابن الحسن الجوہری یقول، ٹھیک ہے، ان کے ترجمے انہوں نے ذکر کیا، رأیت هذا الشیخ وکان صدیقا لی ولوالدی. ٹھیک ہے، کہ میں نے دیکھا
اس شیخ کو کہ جو میرے بھی دوست تھے اور میرے والد کے بھی دوست تھے. وسمعت منه شيئا كثيرا، اور میں نے ان سے بہت ساری چیزیں سنی. ورأيت شيوخنا يضعفونه، جبکہ میں نے دیکھا کہ میرے جو شیوخ ہیں ہے نا، میرے جو اساتید ہیں، ان کو کیا کرتے تھے؟ ضعیف سمجھتے تھے. فلم اروی عنہ شيئا وتجنبته، تو جب میں نے دیکھا کہ نہیں یہ تو بھائی ان کی یہ مشکل ہے، ان کو ہمارے یعنی یہ سب اس کی ان کی وثاقت کے قائل نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر ہم نے کیا کیا، یعنی احتیاط کے طور پر ان سے بھی روایت کرنا ہم نے چھوڑ دیا. اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اس لیے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جس کے اوپر بھی ذرا شک ہوتا تھا اس سے روایت کرنا چھوڑ دیا کرتے تھے، یعنی ہمیشہ موثقین سے ہی کیا کرتے تھے اس طریقے سے. وذکر فی ترجمۃ محمد بن عبداللہ ابن محمد بن عبید اللہ بن البہلول، ٹھیک ہے، ان کے ترجمے میں زندگی نامے نے لکھا کہ وکان فی اول امرہ ثبتا ثم خلطا، ٹھیک ہے، کہ یہ اول عمر میں، ٹھیک ہے، جب اول امر میں یعنی کیا مطلب جب حدیث وغیرہ ذکر کیا کرتا تھا شروع میں، تو یہ ثابت کرنے کا مطلب یعنی کیا، ہاں یعنی یہ کہ فقط جو ہے وہ صحیح چیزوں کو نقل کیا کرتے تھے، موثقی چیزوں کو نقل کیا کرتے تھے، ادھر ادھر کی سنی سنائی باتیں نقل نہیں کرتے تھے. ثم خلطا، لیکن بعد میں کیا کہ انہوں نے ضعیف اور صحیح، ٹھیک ہے، موثق سب نقل کرنے لگے. ورأیت جل اصحابنا یغمزونہ و یضاعفونہ، پھر میں نے دیکھا کہ ہمارے بہت سارے علماء ان سے کیا کرتے تھے؟ غض نظر کرتے تھے، یعنی چشم پوشی کرتے تھے، آنکھ چوراتے تھے، مطلب کیا ان سے روایت نہیں کرتے تھے، بچتے تھے، ٹھیک ہے، اور ان کو ضعیف کہتے تھے، ٹھیک ہے. تو جب میں نے دیکھا کہ ایسا ہے تو کیا میں نے بھی ان سے روایت کرنا چھوڑ دیا. رأیت هذا الشیخ وسمعت منه كثيرا ثم توقفت عن الروایت عنه الا بواسطة البین وبینه، تو پھر میں نے کیا کیا ان سے روایت کرنا چھوڑ دیا، مگر یہ کہ الا بواسطة البین وبینه، مگر یہ کہ کوئی ایسا واسطہ ہو ہاں ہمارے ان کے درمیان میں تو میں کرتا تھا، ورنہ اس کے علاوہ نہیں کرتا تھا. بہت انشاءاللہ. یہ دوسری شاہد. تیسری بات، تیسری دلیل دے رہے ہیں کیا کہ ہم فقط سقات سے ہی نقل کرتے ہیں. اس بات دلیل سنیے کہ فی ترجمت محمد جعفر ابن محمد بن مالک، ان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ کان ضعیفا فی الحدیث، ٹھیک ہے. قال احمد بن الحسین کان یضع الحدیث وضعا، بہت زیادہ حدیثوں کو ہاں وضع کرتے تھے، نہیں کیا گڑھتے تھے، گڑھنا ہے، ہاں واضح حدیث نہیں، گڑھنا خود سے، ٹھیک ہے. ویروی عن المجاہیل، اور مجہول لوگوں سے کیا ہے حدیثوں کو نکل کیا کرتے تھے. وسمعت من قال کان ایضا فاسد المذہب والروایہ، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ یہ فقط یہ نہیں کہ مطلب عمل ہی غلط تھا، ان کا عقیدہ بھی درست نہیں تھا، ٹھیک ہے، فاسد المذہب بھی تھے اور فاسد الروایہ بھی تھے. واضح. ولا ادری کیف روى عنه شیخنا النبیل الثقہ ابو علی بن حمام و شیخنا الجلیل الثقہ ابو غالب الرازی، یہ زراری میرے خیال سے نہیں ہے، الرازی ہونا چاہیے، زراری لکھا میں نے، زراری ہے، لیکن اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا رازی گزرا تھا، یا تو وہ غلط ہے یہ، ٹھیک. خیر سنیے گا. تو اس عبارت کو پڑھ کے کیا سمجھ میں آیا کہ شیخ نجاشی ان سے بھی حدیثوں کو نقل نہیں کرتے، بلکہ ایسے لوگوں سے جو حدیث کو نقل کرتے تھے ان پر تعجب کا اظہار کیا کہ کیسے ایسے جو کہ فاسد المذہب ہے، فاسد روایہ ہے، روایت کو گڑھتا تھا، اس سے کیسے یہ لوگ حدیثوں کو نقل کرتے ہیں. ان شاء اللہ. وقد استفاد بعض العلماء من هذه المواد ان النجاشي يوثق جميع مشايخه وانه لا يروي الا عمن يوثقه. تو ان موارد کو پڑھ کر علماء کیا استفادہ کرتے ہیں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ نجاشی فقط اور فقط جو کیا ہے موثقین سے ہی روایت کرتے ہیں، اور جن سے وہ روایت کرتے ہیں ان کو موثق جانتے ہیں. تو ہم ان کو کیا کرتے ہیں؟ داخل کرتے ہیں اس والے قاعدے میں، کیا توثیقات عامہ میں، کہ جو بھی مشائخ نجاشی ہوگا وہ موثق ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ نجاشی کبھی ضعفاء سے روایت نہیں کرتے، اور اس کے کہنے والا کوئی دوسرا نہیں ہے بلکہ خود انہوں نے ہی اس بات کو ذکر کیا ہے. وممن اختاره من المتاخرين السيد الخوئي وقد نسب هذا الرأي الى شیخ البہائی وسید بحر العلوم. الٹا مطلب وہ کر دیا، کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس چیز کی نسبت جو شیخ بہائی سید بحر العلوم کو طرف دی گئی ہے مقدمہ میں سے، اور متاخرین میں سے سید خوئی نے اس کو اختیار کیا ہے. بتا ان شاء اللہ. وقد يشكل على ذلك بأن غاية ما يستفاد من رواية النجاشي تحرزه عن الضعفاء الذين رأى الأصحاب يضعفونهم دون من هو مجهول الحال لديه. ٹھیک ہے.
ويمكن دفع ذلك بما يلي. ہاں کہ کبھی ہو سکتا ہے کہ اس پہ اشکال کیا گیا بھائی کہ آپ کہاں نجاشی کی ان عبارتوں کو پڑھ کر آپ یہ کہنے لگے کہ نجاشی جو کیا ہیں اپنے تمام جو ہیں وہ راویوں کو مشائخ کو کیا ہے مؤثر جانتے ہیں. نہیں، اصلاً وہ اس بات میں ہے وہ سمجھانا نہیں چاہتے. وہ تو بس یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم مجہول الحال سے روایت نہیں کرتے، ہم فقط اور فقط جو کیا ہیں جو ضعیف ہوتا ہے اس سے روایت نہیں کرتے، ہم ثقات سے روایت کرتے ہیں. اور انشاءاللہ ہاں یعنی کیا وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ضعفاء سے پرہیز کرتے ہیں، مجہول الحال سے روایت نہیں کرتے. ٹھیک ہے، عفواً یہ اس طریقے سے یعنی کوئی اشکال یہ کرے کہ حضور آپ نے ان کی عبارتوں کو پڑھ کر نجاشی جو اوپر ابھی ذکر کیے یہ کہاں سمجھ لیا کہ نجاشی اپنے تمام راویوں کو مؤثر جانتے ہیں. نہیں، وہ اس چیز کو نہیں ذکر کرنا چاہ رہے ہیں، بلکہ ان عبارتوں سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نجاشی اعتراض کرتے ہیں، بچتے ہیں ضعیف راویوں سے کیا ہے روایت کرنے میں، لیکن جو مجہول الحال ہے ان کے متعلق کچھ ساکت انہوں نے کچھ نہیں کہا. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مجہول الحال سے وہ روایت نقل کرتے ہوں. جب مجہول الحال والے داخل ہیں اس کا مطلب کیا ہے، پھر آپ یہ مت کہیے کہ جو بھی مشائخ نجاشی ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں، بلکہ ممکن ہے انہوں نے ضعیف سے منع کیا ہے، مجہول الحال سے روایت کرنے کو منع نہیں کیا انہیں باتوں میں. بات واضح انشاءاللہ یہ اشکال ہے. ٹھیک ہے، تو پھر آپ یہ مت کہیے کہ نجاشی اپنے تمام راویوں کو موثق جانتے نہیں، بلکہ ان کے راویوں میں مجہول الحال بھی شامل ہے، اور جو مجہول الحال ہوتا ہے وہ موثق نہیں ہوتا، لہذا جو بھی مشائخ نجاشی ہے وہ موثق نہیں ہوا. اشکال سمجھ میں آ گیا؟ جواب سنیے. ويمكن دفع ذلك بما يلي. اس اشکال کو دفع ہم کر سکتے ہیں جی یہ دو جواب دے سکتے ہیں. اولا ان تحرز النجاشی من الرواية امن ضعف ليس لامر تعبدي بل لعدم حجیت روایت ضعیف. ٹھیک ہے جی، کہہ رہے کہ یہ جو آپ نے مطلب ایک عجیب بات کہی، نئی بات کہی کیا کہ نہیں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ضعیف سے روایت نہیں کرتے. تو یہ بتائیے کہ ضعیف سے روایت نہ کرنا کہ یہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی ان کے اوپر، نجاشی کے اوپر، کہ وہ ضعیف سے روایت نہیں کرتے؟ یہ تو کوئی امر تعبدی نہیں تھا، کوئی نہیں، بلکہ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ چونکہ ضعیف کی روایت حجت نہیں ہے کہ نہیں. ان تحرز نجاشی کا بچنا، اعتراض کرنا، ٹھیک ہے، روایت سے، کس سے کہ جن کی تضعیف ہوئی ہے، یہ کوئی امر تعبدی نہیں تھا کہ صبح کی 2 رکعت ہے تو 2 ہی رکعت پڑھنا ہے، نہیں، بل لعدم حجت روایت ضعیف. یہ اس وجہ سے تھا چونکہ ضعیف کی روایت کیا ہے، حجت نہیں رکھتی. ٹھیک ہے، وہ واضح ان المجہول الحال کا ضعیف. سنیے گا، اور جو مجہول الحال ہے وہ بھی ضعیف ہے نہیں. تو مطلب کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ نجاشی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی ضعیف ہوتا ہے، جس کی بھی حجیت نہیں ہوتی ہے، میں اس سے روایت نہیں کرتا. تو جس طریقے سے ضعیف کی حجیت نہیں ہے، مجہول الحال کی بھی حجیت نہیں ہے. تو جس طریقے سے میں ضعفاء سے پرہیز کرتا ہوں روایت نقل کرنے سے، مجہول الحال سے پرہیز کرتا ہوں. اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ فقط ثقات سے حدیثوں. ولذا یعطفون المجاہیل علی الضعفاء فی لزوم تحرز عن روایت. یہی وجہ ہے کہ جب ہوتا ہے نا روایت کرنے میں بچنے سے، جہاں پہ ذکر ہوتا ہے تو ضعفاء کے اوپر مجہول الحال کو عطف کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور عطف و معطوف کا حکم کیا ہے، ایک ہوتا ہے. ہاں انشاءاللہ. تو جس طریقے سے جس طریقے سے ضعیف جو کیا ہے وہ عدم حجیت رکھتا ہے، اس طریقے سے مجہول الحال کی حجیت نہیں ہے. یہ ایک جواب دے سکتے ہیں ہم آپ کو اشکال کا. دوسرا جواب یہ ہے کہ ان النجاشی بعد معاشرته لمشایخه لا يحتمل البقاء حال مجهولۃ لدیہ. آپ نے کیا کہا کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ مشایخ نجاشی بھی ہو اور مجہول الحال بھی ہو. ہم کہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی کا شیخ بھی ہو، اس کے یہاں پڑھا ہوا بھی ہو اور اس کے بارے میں جانتا بھی نہ ہو، مجہول الحال ہو؟ ایسا نہیں ہے. فیدور الامر بین کونہم ضعافا عنده وهو باطل وبین یکون ثقات هو المطلوب. اب یہ تو 2 باتیں ہیں، یا تو یہ ہے کیا کہ یہ شیخ وہ نجاشی کے شیخ رہے ہیں اور سب ضعیف رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے ان کے بارے میں نہیں جانتے. تو یہ تو ایسا نہیں، یہ باطل ہے، ہم نہیں اختیار کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان سے پڑھے بھی ہوں اور مجہول بھی رہیں، ایک بات. یا پھر دوسرا نظریہ یہ ہے کہ نہیں وہ مجہول حال نہیں تھے بلکہ وہ جانتے تھے اور مؤثر تھے ان کے نزدیک. اگر یہ بات مانتے ہیں تو یہ ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں. وببرکۃ هذا الطریق يمكن توثیق بعض مشایخ الاجازہ الذين وصلت بعض الاصول الى الشیخ الطوسی بواسطتهم. ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے اس کی برکت سے کیا ہوگا، ممکن ہے کہ بعض مشائخ اجازت کی جو کیا ہو جائے گی، توثیق ہو جائے گی، وثاقت ہو جائے گی، کہ جن کے ذریعے سے شیخ طوسی تک اصول پہنچے ہیں کچھ.
ٹھیک ہے. جیسے احمد ابن عبدون ابی الحسین ابن ابی جید فإنه من مشایخ الشیخ طوسی ولم یوثق بالخصوص الا انه باعتبار کونه من مشایخ النجاشی ایسا. ہاں تو یہ دیکھیں کہ یہ جو کیا ہے ان سے اصول پہنچا ہے شیخ طوسی تک, ٹھیک ہے, لیکن یہ مشایخ شیخ طوسی, ہاں فإنه من مشایخ طوسی, ہاں کہ یہ شیخ طوسی کے شیخ مشایخ میں سے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کی کوئی وثاقت نہیں, کہیں پہ ذکر نہیں ان کے بارے میں, مگر کیا ہے جی بھائی, مگر یہ کہ یہ مشایخ نجاشی ہیں. واضح انشاءاللہ بات سمجھ میں آئی. چونکہ نجاشی اور شیخ طوسی ایک زمانے میں تھے, ٹھیک ہے, تو جو شیخ طوسی کے مشایخ رہے ہیں وہ نجاشی کے مشایخ ہوں گے, ہے نا. تو شیخ طوسی نے کچھ اصول ذکر کیے ہیں کن سے, ان راویوں سے, ان سے احمد ابن عبدون سے, ابی الحسن ابن ابی جید, اور ان کی وثاقت کہیں ملتی نہیں ہے, کسی نے نہیں کہا ہے, یعنی مجہول الحال ہے سمجھ لیجیے آپ. تو کہہ رہے اب یہ مجہول الحال نہیں رہیں گے, کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ مشایخ نجاشی ہو گئے تو اس قاعدے میں آ جائے کیا کہ جو بھی مشایخ نجاشی ہے وہ موثق ہوگا. پتہ ان شاء اللہ فیمکن توثیقہما من خلال ذلک. تو یہ جو احمد ابن عبدون ہیں اور ابی الحسین ابی جید, یہ گرچہ ان کی وثاقت اور کہیں نہیں ہے, لیکن پھر بھی ان کی وثاقت ہو سکتی ہے کس بیس پر, کہ چونکہ یہ نجاشی کے شیخ ہیں, اور جو بھی نجاشی کا شیخ ہے وہ کیا ہے, وہ موثق ہے. تو اسی طرح شیخ طوسی کے مشایخ بھی موثق ہوں گے, ان کا دیکھنا پڑے گا. ان کے بارے میں انہوں نے دعویٰ ایسا نہیں کیا کچھ, ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. شیخ طوسی